اللہ پاک نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے تمام تر مخلوق کے جوڑے بنائے تاکہ تم آپس میں سکون حاصل کر سکو۔ ناظرین، اسلام سے پہلے ایک ایسی قوم گزری ہے کہ جو قوم عورتوں کی بجائے مردوں میں دلچسپی رکھتی تھی۔ وہ قوم کون سی ہے اور اس قوم کا انجام کیا ہوا، اور ڈیڈ سی جسے مردہ سمندر کہا جاتا ہے اس کا اس قوم سے کیا تعلق ہے، آج ہم اس ویڈیو میں اس موضوع پر تفصیلی بات کریں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کیجیے گا۔ ناظرین، سب سے زیادہ بے حیا قوم لوط تھی۔ یہ قوم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں میں دلچسپی رکھتی تھی، خاص کر مسافروں میں سے اگر کوئی خوبصورت لڑکا مل جاتا تو یہ لوگ اسے اپنا شکار بنا لیتے۔ روایات کے مطابق اس قوم کو اہل سدوم کا نام دیا گیا ہے، جو انتہائی ظالم، دھوکے باز اور بد کردار لوگ تھے۔ کوئی بھی مسافر اور غریب ان کے علاقے سے بخیریت نہیں گزر سکتا تھا۔ اگر کوئی غریب ان کے علاقے سے گزر کر فاقوں سے مر جاتا تو یہ لوگ اس کے کپڑے اتار کر اس کو برہنہ کر کے دفنا دیتے۔ اپنی وادی کو انہوں نے ایک باغ بنا رکھا تھا جس کا سلسلہ میلوں تک پھیلا ہوا تھا۔ ناظرین، جب اللہ کے حبیب حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی اس سرکش قوم کو اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دی اور اپنے اس گھنونے عمل سے توبہ کرنے کا حکم دیا تو یہ لوگ حضرت لوط علیہ السلام کے خلاف ہو گئے اور صاف صاف کہہ دیا، اگر تم ہمیں اسی طرح دعوت تبلیغ کرتے رہے اور سمجھانے سے باز نہ آئے تو ہم تمہیں اپنی بستی سے نکال پھینکیں گے۔ لیکن آپ نے اللہ کی توحید کا سلسلہ جاری رکھا تو لہٰذا ایک دن اہل سدوم نے عذاب الہی کا مطالبہ کر دیا۔ اللہ نے اس سرکش قوم کو ان کی بدکاری اور فحاشی کے باوجود ڈھیل دے رکھی تھی، لہٰذا جب انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے ایک دن کہا کہ اگر تم سچے ہو تو عذاب لے آؤ، لہٰذا ان پر عذاب الہی کا فیصلہ ہو گیا۔ اللہ نے اپنے خاص فرشتوں کو دنیا کی طرف روانہ کر دیا۔ یہ فرشتے دراصل حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ پھر یہ فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر تشریف لے آئے۔ جب حضرت لوط علیہ السلام نے ان خوبصورت نوجوان لڑکوں کو دیکھا تو سخت پریشانی اور گھبراہٹ میں مبتلا ہو گئے۔ انہیں یہ خطرہ محسوس ہونے لگا کہ اگر ان کی قوم کے لوگوں نے انہیں دیکھ لیا تو نہ جانے وہ ان کے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، جس کا نام وائلہ تھا، آپ پر ایمان نہ لے کے آئی تھی۔ دراصل وہ ایک منافقہ تھی اور کافروں کی ساتھی تھی۔ اس نے جا کر اہل سدوم کو یہ خبر دی کہ لوط کے گھر دو نوجوان لڑکے مہمان ٹھہرے ہوئے ہیں۔ یہ سن کر بستی والے دوڑتے ہوئے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پہنچے تو آپ اپنی قوم سے فرمانے لگے، میری قوم کی جو لڑکیاں ہیں وہ تم پر حلال کر دی گئی ہیں اور تمہارے لیے جائز اور پاک ہیں۔ اللہ سے ڈرو اور میرے مہمانوں کے سامنے مجھے رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی بھی صبر کرنے والا نہیں ہے؟ تو حضرت لوط علیہ السلام کی یہ بات سن کر وہ لوگ بولے، تم بخوبی واقف ہو کہ ہمیں تمہاری بیٹیوں سے کوئی حاجت نہیں، اور جو ہماری اصل حاجت ہے اس سے تم بخوبی واقف ہو۔ ناظرین، قوم لوط کے اس شرمسار جواب سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ فعل بد میں کس حد تک مبتلا ہو چکے تھے۔ جب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ان کے گھر کی طرف دوڑتی ہوئی آئی تو حضرت لوط نے گھر کے دروازے بند کر دیے اور ان دونوں نوجوانوں کو ایک کمرے میں چھپا دیا۔ ان بدکار لوگوں نے آپ کے گھر کا گھیراؤ کیا ہوا تھا اور ان میں سے کچھ گھر کی دیوار پر چڑھے ہوئے تھے، اور آپ لوط علیہ السلام اپنے مہمانوں کی عزت کے خیال سے گھبرائے ہوئے تھے۔ جب اللہ کے فرشتوں نے یہ تمام تر منظر دیکھا تو لوط علیہ السلام سے فرمانے لگے، اے لوط، ہم تمہارے پروردگار کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ ہرگز تم تک نہیں پہنچ سکیں گے، اور اپنے تمام تر گھر والوں کو وہاں سے لے کر چلے گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، جو ایک منافقہ تھی، وہ راستے سے پیچھے مڑ آئی اور اسی قوم کے ساتھ جہنم واصل ہو گئی۔ صبح کا آغاز ہوا تو اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بستی کو اوپر سے اکھاڑ دیا اور پھر اپنے بازو پر رکھ کر آسمان پر چڑھ گئے، یہاں تک کہ تمام تر آسمان والوں نے کتوں کے بھونکنے کی، مرغیوں کے بولنے کی آوازیں سنی، اور پھر آپ جبرائیل علیہ السلام نے اس بستی کو زمین پہ دے مارا۔ اس کے بعد ان پر پتھروں کی بارش ہوئی اور ہر پتھر پر مرنے والے کا نام لکھا ہوا تھا۔ جب یہ پتھر ان کو لگتے تو ان کے سر پاش پاش ہو جاتے۔ صبح سویرے شروع ہونے والا یہ عذاب اشراق تک پوری بستی کو نیست و نابود کر چکا تھا۔ قوم لوط کی ان خوبصورت بستیوں کو اللہ نے ایک انتہائی بدبودار
اور स्याह झील में तब्दील कर दिया, जिसके पानी से रहती दुनिया तक कोई फायदा नहीं उठाया जा सकता और समंदर के उस हिस्से में कोई जानदार मछली, मेंढक वगैरह जिंदा नहीं रह सकते। इसलिए इसे डेड सी यानी बहीरे मुर्दार कहा जाता है, जो इसराइल और उर्दन के दरमियान वाक़या है। माहरीन असार ने 10 सालों की तहकीक और जुस्तजू के बाद इस तबाहशुदा शहर को दरियाफ्त किया था और तहकीकात से ये पता चला कि इस शहर में जिंदगी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। शहर के रास्ते और खंडरात को देखकर आर्कियोलॉजिस्ट ने यह अंदाजा लगाया कि जब ये शहर तबाह हुआ था उस वक्त लोग रोजमर्रा मामलात के कामों में मशगूल थे और यहाँ जिंदगी अचानक खत्म हो गई। अहले सदूम जिन्हें पत्थर का बना दिया गया था, उनके बुत अभी भी बहीरे मुर्दार के पास मौजूद हैं, जो लोगों के लिए एक इबरत का निशान है। नाज़रीन, आज भी तमाम तर यूरोपीय ममालिक में इंसानी आज़ादी के नाम पर इस बदकिरदारी की इजाजत दी जाती है और इस फाहिश अमल को बाइसे फख्र समझा जाता है। रवायतों के मुताबिक एक मर्तबा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने शैतान से पूछा कि अल्लाह के नजदीक सबसे बदकिरदार अमल कौन सा है, तो शैतान कहने लगा, जब मर्द मर्द से बदफाली करे और औरत औरत से बदफेली करे। तो यहाँ कहते हुए शर्म महसूस होती है कि आज हमारे माशरे में यही सब कुछ चल रहा है, बल्कि इस कभी काम में कानूनी अदारे भी तमाम तर बढ़ चढ़ कर अपना हिस्सा अदा कर रहे हैं। अल्लाह हमारी दुनिया और आखिरत को बेहतर बनाने में हमारी मदद करे और हमें सीधा रास्ता दिखाए। आमीन।